بالکل بہت اچھی ہمارے ایک استاد قوم مقدسہ کے اندر ایک استاد قرآن کے عنوان سے بہت معروف ہیں، آیت اللہ قرآتی، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ان کا. وہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کسی علاقے کے اندر میونسپل کمیٹی والے ایک بلب لگا کے جائیں اور کہیں کہ یہ بلب جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے لگائے تاکہ یہاں کے لوگ اگر بچے ہیں تو وہ کھیل کود سکیں آسانی سے مین روڈ کے اوپر، اور پبلک روڈ ہے تو اسٹریٹ لائٹ پہ یہ بلب لگا دیے ہیں ہم نے تاکہ لوگ آنے جانے میں آسانی ہو، لوگ اپنی آمد و رفت اچھے طریقے سے کر سکیں. لیکن دیکھیں ایک دو دن بعد وہاں کے لڑکے جو ہیں وہ کچھ تھوڑے بہت ایسے جوان ہوں کہ جو ابھی آپ کو تعریف بتائی تھی ان جوانوں کی جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے لاپرواہ جوان، تو وہ اپنے کھیل کود میں وہ بلب توڑ دیں. ایک دن بعد پھر میونسپل کمیٹی والے وہ بلب آگے چلے ہیں، چلے غلطی سے ٹوٹ گیا ہوگا. پھر دیکھیں 3 دن بعد وہ بلب ٹوٹا ہوا ہے، پھر میونسپل کمیٹی والے آئیں کہ چلو پھر بلب لگا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں شاید پھر غلطی ہو گئی ہو. لیکن 2 بار 3 بار 5 بار 7 بار 10 بار 11 بار ایک بلب لگ چکا ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس محلے کے افراد اس بلب کو توڑ دیتے ہیں جن کی زندگیوں کو نورانی کرنے کے لیے بلب لگایا گیا تھا، اب خدا کے اوپر یہ حق ہے کہ اب جب تک اس بلب کی اہمیت اور فضیلت و اپنی زندگیوں کے اندر اس کی نورانیت کی اہمیت ان کو معلوم نہ ہو جائے، یہ بلب اس محلے میں نہ لگایا جائے. اب پہلے ان کے پاس کچھ ایسے افراد بھیجے جائیں جو آ کے ان کو بتائیں اگر تمہیں نعمت نور نصیب ہو تو اس نور کے ساتھ کرنا کیا ہے. یہ مثال ہمارے استاد ہمیں دیا کرتے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ خداوند متعال نے یہ نعمت پہلے دن سے نہیں لی، پہلے دن سے دی گئی ہے، لیکن امام کو امتوں کے اندر بھیجا گیا ہے، امام کو امتوں کے لیے خلق کیا گیا ہے. امام امتوں کے اندر آ کے اپنا کام کر سکتا ہے. اگر امام امت کے اندر نہ آئے تو اس کو، اگر امت تیار نہ ہو تو یا تو کسی بھی امام کو طائف کے اندر پتھروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے انبیاء بھی ایک ان کا جو منصب ہے وہ منصب امامت ہے ہر نبی کا. ایک ہر نبی ہر حیثیت سے اس کے پاس 3 منصب ہوتے ہیں، ایک امامت، ایک رسالت، ایک نبوت. اور اگر امت تیار نہ ہو تو 25 سال ایک امام کو تنہا بھی کاٹنے پڑتے ہیں. اگر ایک امت تیار نہ ہو تو فقط جسد کے اوپر تیر نہیں کھانے پڑتے، جنازوں کے اوپر بھی تیر کھانے پڑتے ہیں. امت تیار نہ ہو تو کربلا کے اندر فقط 72 پہنچتے ہیں. لیکن کیا آیا کوفہ کے اندر 72,000 شیعہ زندگی نہیں گزار رہے تھے؟ یہ سارے امتحان امت کے لیے ہیں، امام کو بھیج کے یہ سارے امتحان دیے ہیں. پھر امت کے اندر سے نعمت امامت کو چھینے گے. بس 15 شعبان ہمارے لیے ایسی شب نہیں ہے کہ جس کو ہم مثلا پٹاخوں کے اندر اور اس میں اور اس کے اندر گزار دیتے. یہ توجہ کرنے کے لیے سارے سال امامت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، مہدویت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، امت کی کوتاہیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے، میں کہوں گا بالخصوص تشیع کی لاپرواہی کی وجہ سے کہ جس کا امتیاز ہے امامت و ولایت، کہ اگر وہ یہ بات نہ سمجھی کہ امام کی آمد سے پہلے عصر غیبت مہدویت کے لیے ماحول تیار کرنے کا وقت ہے، عالمی نظام امامت و ولایت کے لیے ماحول تیار کرنے کا وقت ہے، سب سے زیادہ ذمہ داری جوان کی ہے اس وقت. رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمی سید علی خامنہئی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ جوانوں کے لیے اس وقت بہت بڑا میدان یہ ہے کہ جوان معنویت کے میدان میں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائیں، روحانیت کے میدان میں اپنے آپ کو پاکیزہ و پاکیزہ بنائیں، کیونکہ امام کا سپاہی معنویت کی توانائی کے بغیر کبھی بھی امام کی خدمت نہیں کر سکتا. اگر روحانی طور پہ مضبوط نہ ہو، اگر اس کے بعد اسپریچول پاور نہ ہو، اسپریچول ڈیولپمنٹ اس کی بہترین نہ ہو، یہ امام کا سپاہی نہیں بن سکتا. اس کو رہبر معظم فرماتے تہذیب نفس. دوسرا فرماتے ہیں تحصیل علم، یعنی کہ علم حاصل کرنا. جیسے آپ دوستوں نے یہاں پہ یہ ایک فرصت فراہم کی اور ایک درس کا ایک سلسلہ ہوا، یعنی کہ تحصیل علم حاصل کرنا. اس کے اندر ساری چیزیں جیسے یہ ہے اپنے دین کا علم حاصل کرنا، مناسبتوں کا علم حاصل کرنا، فرصتوں کا علم حاصل کرنا، نعمتوں کا علم حاصل کرنا، یا حتیٰ جو ہماری ٹیکنالوجی ہے اس کا علم حاصل کرنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. جو ہماری پروفیشنل اسٹڈیز ہیں یا جو بھی ہماری سیکولر جو ہماری تعلیمی نظام ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تیسرا رہبر معظم انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ
ورزش یا جس کو فارسی میں ورزش کہتے ہیں لیکن اس کی جو صحیح اگر ہم ٹرانسلیشن کریں تو وہ کھیل کراتے ہیں، یعنی کہ ایسی اسپورٹس جو آپ کی فزیکل اسپورٹس ہو، جس کے اندر آپ کی فزیکل ہونا ہے، ویڈیو گیمز، فزیکل اسپورٹس۔ رہبر معظم فرماتے ہیں جوان ان 3 چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا: تہذیب نفس، تحصیل علم و ورزش۔ ورزش سے مراد اسپورٹس گیمز بھی ہو سکتے ہیں لیکن فزیکل ہیلتھ کے لیے جو گیمز ہوتے ہیں، ان تینوں چیزوں کو رہبر معظم نے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک جوان اپنے لیے اس کے لیے برنامہ بنائیں، اسکیجول بنائیں، اپنے آپ کو تیار کریں اور لوگوں کے لیے بھی ان سب چیزوں کا اہتمام کریں اور دیگر جوانوں کے لیے بھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ لوگوں کے لیے اور جوانوں کے لیے ایک نمونہ و ایک آئیڈیل بن سکے۔ کوئی بھی ایک شیعہ جوان کو دیکھ کے کہہ سکے یار جوان کی زندگی ایسے ہوتی ہے، یہ واقعاً اپنی یونیورسٹی میں بھی بہترین ہے، اپنے اسپورٹس میں بھی بہترین ہے، اور اخلاق تو اس کا بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے۔ اگر اس کو آپ کی واقعا مکتب سمجھ میں نہ آ رہا ہو، شاید آپ کا اخلاق دیکھ کے سمجھ جائیں اس کا مکتب بہت عالی ہوگا۔ یہ واقعا تشیع کے اندر اتنی حسن و نورانیت ہوگی جس قدر اس شیعہ جوان کے اندر اس کے اخلاق میں نورانیت ہے، اسپریچولیٹی، معنویت۔ رمضان المبارک معنویت کی سمجھ جائیں اوج ہے، معراج معنویت ہے۔ اگر کسی جوان نے آج تک اہتمام نہیں کیا، بہترین فرصت ہے ماہ مبارک رمضان اس کے اندر۔ انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی کبھی ماہ مبارک رمضان میں تو اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کریں گے۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بہت خاص دعائیں ہیں کہ جو رجب، شعبان و رمضان میں مختلف عرفاء بھی، ہمارے اساتید بھی کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کو اگرچہ اس کی کچھ ایکسٹریکشنز پڑھیں، اقتباس پڑھیں، چند حصہ پڑھیں، مکمل اگر ہمت نہیں بھی ہے، حوصلہ نہیں بھی ہو رہا، اس کی ایکسٹریکشن ضرور پڑھیں، جس میں ماہ شعبان کے اندر مناجات شعبانیہ ہیں، امیر المومنین کی دعا ہے، یہ ذاتاً امیر المومنین سے منسوب ہے، لیکن جتنی بھی دعائیں ہمیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہیں ان میں سے فقط مناجات شعبانیہ ہے کہ جو تمام ائمہ نے پڑھی ہے، تمام ائمہ نے، اس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ مناجات شعبانیہ اگرچہ امیر المومنین سے منقول ہے لیکن تمام ائمہ نے اس دعا کو پڑھا ہے۔ باقی مختلف دعائیں بہت اعلیٰ قدر و قیمت کی حامل، مثلا دعائے کمیل، دعائے شریف کمیل، یا دعائے عرفہ، یا مثلا دعائے ابی حمزہ سمالی، اس طرح کی دعائیں، یا جو بھی رمضان میں دعائے افتتاح، بہت بہترین دعا ہمیں آ رہی ہے، بہت اچھی ایک دعا ہے اس کے اندر، یا دعائے مکارم اخلاق، یہ دعائیں ہیں لیکن ایک امام سے منسوب ہے۔ لیکن مناجات شعبانیہ خاص طور پہ شعبان کے اندر بہت تاکید ہے روزانہ اس دعا کو پڑھنے کی، یہ تمام ائمہ نے پڑھی ہے، اس قدر اس دعا کی فضیلت ہے۔ اس کو بھی آپ اپنے اس میں دیکھیں کہ کم از کم اس کا ترجمہ، کچھ آج کچھ کل، ایک اچھا اسکیجول سا، ایک ویکلی اسکیجول بنا کے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ رمضان میں بھی انشاءاللہ، اور شعبان کے اندر، میں نے کہا نا شعبان رمضان کے اندر داخل ہونے کی آمادگی کا مہینہ ہے، جو کچھ رمضان میں کرنا ہے اس کی ٹرائل کے لیے ہمارے پاس شعبان کی آخری فرصتیں، تو اس کے حوالے سے آپ متوجہ